سلسلہ کلام ٹوٹا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لایا جائے، اور جو کچھ کتاب و سنت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نام بتلائے ہیں اپنے، ان ناموں کے علاوہ اللہ کے لیے اپنے پاس سے کوئی نام رکھنا یہ الحاد بے دینی کی علامت ہے، اور اس سے حد الوسع گریز کرنا چاہیے۔ آج کی اس نشست میں ہم کچھ ایک عقائد آپ سے اور عرض کرنا چاہیں گے، تاکہ جو لوگ بھی اپنا وقت اور اپنی مصروفیات میں حرج کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، عقیدے کی ایک بات ان کے سامنے پوری طرح آ جائے۔ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو عقیدے میں ضروری قرار دیا ہے، ان چیزوں کا ایک تذکرہ تو آپ کو سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں آخری آیات میں مل جائے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 برس قبل لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اور اسی طرح یہ وہ آیات ہیں جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے، بلکہ پہلی بھی فقہا نے لکھی ہے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جو نہ زمین پہ نازل ہوئی نہ آسمان پہ نازل ہوئی، اور در حقیقت اس کا جواب یہی ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دی گئیں جب وہ معراج میں تھے، اور ان میں یہ آیا ہے کہ کل آمن باللہ، ہم سب کے سب لوگ اللہ پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل تھوڑی سی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو اللہ نے ان پہ نازل کی۔ اسی وجہ سے مسائل میں فقہا نے لکھا ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رسالت کا اقرار واجب تھا، ضروری تھا، اور پھر اللہ نے فرمایا والمومنون، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا ایمان اور جبریل امین کا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان برابر ہے۔ اول تو یہ بات ایسے ہی ہے، اور اگر ثابت بھی ہو جائے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جملہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کی کیفیت سب کی یکساں ہے، بلکہ جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ جیسے خدا کی توحید کو، رسالت کو، تقدیر کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ضروری تھا، اور اسی طرح جبریل امین کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو جن چیزوں پر ایمان لانا ہے گویا کہ وہ چیزیں سب میں قدر مشترک ہیں۔ اور ان آیات میں اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور ہم سب کے سب ایمان لائے اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور پھر آگے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے سے پہلے رات کو ان 2 آیات کو پڑھ لے، اس کے لیے کہ صبح تک اللہ کے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں مغفرت کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے گویا بنیادی چیزوں کا اقرار کر لیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر بالکل میں ایمان لایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے کہا تھا جب انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں کہ میں رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیا کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براء تم یہ دعا پڑھا کرو، اور ساری دعا تلقین فرمائی۔ بخاری میں اور مقامات پہ دعا آتی ہے، اور آخری جملہ جو ارشاد فرمایا آپ نے کہا کہ یہ کہا کرو کہ آمنت بکتابک الذی انزلت، اللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو کتاب آپ نے نازل فرمائی، وبرسولک الذی ارسلت، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ تو نے بھیجے تھے۔ تو سے براء رضی اللہ عنہ سے پھر آپ نے کہا مجھے سناؤ، تو انہوں نے سنائی، اور ایک لفظ کی تبدیلی انہوں نے کر دی، رسول کی بجائے نبی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جیسے میں نے کہا ہے ویسے تم کہو۔ اور پھر فرمایا کہ ان مت علی الفطرہ، اگر تمہاری موت آ گئی
اس رات میں تو تم صحیح اسلام کی فطرت پہ اللہ کے سامنے اٹھائے جاؤ گے، تمہاری موت بالکل ٹھیک چیز پر آئے گی۔ تو اس میں بھی کتاب پر ایمان، رسالت پر ایمان، ان چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا۔ اصل میں امر واقعہ یہ ہے کہ کہیں یہ آ گیا کہ جو کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، کہیں یہ آ گیا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من صلی صلاتنا، جس نے ہم جیسی نماز پڑھی، وہ اکل ذبیحتنا، اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا جو ہم ذبح کرتے ہیں، اور واستقبل قبلتنا، اور ہمارا قبلہ اس نے مان لیا جو کہ قبلہ ہے، تو وہ مسلمان ہے، اس کا خون، جان، مال وغیرہ سب قابل احترام ہے، حرام ہے دوسرے کے لیے کہ ان چیزوں میں دخل دے۔ تو بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ مصر اور زیادہ اصرار کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں کہہ دی۔ تو دیکھو ہم ذبیحہ بھی وہی کھاتے ہیں جو تم لوگ کھاتے ہو، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اللہ حضرت کے ہاتھ باقی چیزیں پوری ہو گئیں، صرف ایک جز میں اختلاف رہ گیا، اور یہ کہ ہم کہتے ہیں نبوت جاری ہے، تم کہتے ہو نبوت جاری نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں نبوت کا ذکر ہی نہیں کیا، تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن پاک میں بھی کبھی ایک علامت دے دی جاتی ہے کہ مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے، کبھی ایک فکرہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کا انکار کر دے۔ اگر وہ سب کا انکار کر دے گا تو پھر اسلام کہاں رہ جائے گا؟ پہلے پارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور پھر اس کے بعد آگے اس کی تفصیلات آ گئی ہیں کہ نیک اعمال کے بعد یہودی تھے، عیسائی تھے، کوئی تھا، وہ سارے کے سارے قیامت میں اللہ کے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، بخشے جائیں گے۔ اب ایک آدمی اسی آیت کو پڑھ لے اور وہ کہے صرف اللہ اور آخرت پر ایمان ضروری ہے، اس میں تو رسالت کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو رسالت کو نہ مانا جائے پھر کیا رہ جائے؟ تو ہوتے ہوتے یوں سارے کا سارا دین بگڑ جاتا ہے۔ یہ ایک سمبولک چیز ہے، ایک نشاندہی کے طور پر ہے کہ جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی، جس نے قبلے کی طرف منہ کیا، وہ مسلمان ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس میں فل ان دا بلینکس ہے، جو چیزیں رہ گئی عقیدے میں، وہ باقی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس آدمی کو خود ہی سمجھ آ جائے گی اور ان چیزوں پر ایمان رکھے گا۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع اور آخری 2 آیات کے متعلق جو زور دیا ہے کہ تم اسے رات کو بھی پڑھا کرو سونے سے پہلے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں صحیح عقیدے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے 5ویں 6ٹھے پارے میں سورہ نساء میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ریپیٹ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں مانی جانی ضروری ہیں۔ پھر 6ٹھے پارے میں آگے چل کے ایک جگہ سورہ مائدہ میں پھر اللہ اسی کو لے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اختلاف ڈال دیں اور کہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، تو یہ شخص وہ پورے کافر ہیں، کوئی مسلمان میں سے نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں خدا نے بار بار کہی ہیں، اس ساری چیز کو جو پرانے اسلاف تھے انہوں نے ایک جملے میں مثلاً جمع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یوں کہو کہ آمنت باللہ وملائکتہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ ورسلہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر علیہم السلام، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، والقدر، اور تقدیر پر، خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اس کا خیر تقدیر کا اور اس میں برائی دونوں اللہ ہی کی جانب سے ہیں، والبعث بعد الموت، اور میں موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لایا۔ یہ چیزیں کوئی بھی شخص جو مانتا ہے ان کو اور اس میں تعویل اور توجیہ ایسی نہیں کرتا جو دین کے دیگر مسلمات کے خلاف ہو، دیگر عقیدوں سے ٹکراتی ہو، تو وہ شخص مسلمان ہے اور اس کے اسلام کا حکم بھی دیا جائے گا، اور جو رعایتیں مسلمانوں کو حاصل ہیں دنیا میں وہ ساری کی ساری اسے ملیں گی، اور جو فرائض ہیں وہ بھی اسے ملیں گے، ڈیوٹیز بھی وہ اپنی پوری کرنے کا پابند ہے، اور اسی طرح اس کریڈٹس کو بھی لینے کا اس کا حق بنتا ہے، اس کے رائٹس میں سے ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دیے ہیں۔ اب ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، وہ تو بات کل آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان، دوسری بات جو فرمائی ہے وہ یہ کہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔
فرشتوں کے متعلق اتنا ماننا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس مخلوق کو خدا نے نور سے پیدا کیا ہے، اور اللہ جس کام کے لیے چاہتے ہیں انہیں بھیج دیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں گناہ سے پاک رکھا ہے، ان میں کوئی گناہ کوئی ایسی چیز نہیں، کیونکہ ان میں وہ مادہ نہیں رکھا، وہ جذباتی اللہ نے نہیں رکھے جن جذبات کی وجہ سے گناہ پیدا ہوا کرتا ہے یا گناہ کا تقاضا ہوتا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن پر ایمان لانا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض کاموں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے کتنے یہ فرشتے ہیں، کتنے یہ کام دنیا میں کرتے ہیں، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ان کی تعداد وہ متعین کر سکے۔ آپ کو ایک حدیث سے اندازہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں جو چیزیں پیش آئی تھیں آپ نے بیان فرمائیں، اور آپ نے فرمایا میں بیت المعمور پر گیا، اور وہ بیت اللہ سے ٹھیک اوپر واقع ہے، یعنی بیت اللہ جہاں پہ ہے کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں، وہ اس سے اتنی سیدھ پہ واقع ہے کہ وہاں سے اگر پتھر کوئی پھینک دے جا کے تو بیت اللہ کی بھی چھت پہ آ کے گرے۔ وہ درمیان میں جو نور ہے یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے یہاں تک، وہ قبلہ گویا کے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ وہ وقت ایسا بھی آ جائے گا جب قبلے کی تلاش وہاں بھی ہوگی جو فضا میں ہیں، جو کہیں ہیں، تو وہ بیت المعمور میں آپ نے فرمایا میں داخل ہوا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سفید بال تھے ان کے اور بڑے اطمینان سے۔ تو جبریل امین نے مجھے کہا کہ سلم علیہ، انہیں سلام کیجئے، ابو کا ابراہیم، یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے سلام کیا تو وہ مجھ سے بڑی اچھی طرح ملے اور کہنے لگے مرحبا بابن صالح و نبی صالح، اچھا نبی، اچھا بیٹا آیا ہے، بہت ہی خوشی ہوئی، بہت مبارکباد ہے تمہارے آنے کی۔ اور پھر باتیں شروع ہوئیں تو فرمایا میرے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ جب تم لوٹ کے جاؤ گے تو میرا یہ ایک پیغام پہنچانا اپنی امت کو، تقرأ السلام، میرا سلام انہیں کہنا، اور انہیں کہنا کہ جنت میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی مٹی بڑی زرخیز اور پانی بہت اچھا ہے، اور تم میں سے جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے بھی یہاں ایک درخت لگ جاتا ہے، جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کے لیے خدا ایک مکان بنا دیتا ہے۔ تو جو الفاظ گویا ہم پڑھتے ہیں خدا کی حمد و ثنا میں، اس کا اثر وہاں جا کر یہ ہوتا ہے۔ پچھلے زمانوں میں بھئی مفسرین محدثین کو بڑی مشکل پیش آئی بیچاروں کو، اس پہ صفحات کے صفحات لکھے ہیں کہ جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ ہوا میں بکھر جاتے ہیں، اور ان کا کیا بنتا ہوگا وہاں جا کے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس دور میں کتنی آسانی ہو گئی کہ آپ زبان سے کوئی چیز بولتے ہیں اور وہ کمپیوٹر یا جو بھی چیزیں اسے ٹائپ کر کے سامنے رکھ دیتی ہیں، تو ساؤنڈ کو، اس کو، انرجی کو کنورٹ کرنا دوسری چیزوں میں اب تو ایک سائنس کا مسئلہ ہو گیا، آنکھوں دیکھی چیزیں ہو گئیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے سنریم آیاتنا فی الآفاق، اور ہم اپنے ہونے کے دلائل لوگوں کو دیں گے، فی الآفاق ان کے گرد و پیش کی کائنات میں، وانفسہم، اور خود ان کی اپنی جان میں ایسی چیزیں رکھ دیں گے جو گواہی دے گی کہ ہم ہیں، ہم لوگوں کو اتنے دلائل دے دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اور آپ نے فرمایا میں نے بیت المعمور میں دیکھا اتنے فرشتے طواف کر رہے تھے اس کا جس طرح انسان یہاں پہ طواف کرتے ہیں۔ تو جبریل امین نے مجھے بتایا کہ یہاں ہر صبح کو، صبح و شام تو کوئی خاص ٹائم ہوگا کہ سورج کا طلوع و غروب تو وہاں ہے نہیں، ہر صبح کو یہاں 70,000 خدا کے فرشتے داخل ہوتے ہیں اور شام تک طواف کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر مجھ سے جبریل نے کہا کہ ایک مرتبہ جس فرشتے نے طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اللہ کی اتنی مخلوق ہے، اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ جب ہم کسی کام کرنا چاہیں فما یعلم جنود ربک الا ہو، تو تیرے اللہ کے اتنے لشکر ہیں کہ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کبھی ہوا کا لشکر چل پڑتا ہے، کبھی پانی میں شگاف پیدا کر کے کسی کو نجات دے دیتے ہیں، کبھی ابابیل ہے اس کا لشکر چل پڑتا ہے، کبھی فرشتے آ جاتے ہیں بدر اور احد میں۔ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کائنات پروردگار کی ایسی چل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں آسمان پر جب گیا تھا تو صفوں کی صفیں میں نے فرشتوں کو دیکھی، وہ رکوع میں جھکی ہوئی تھیں، اور صفوں کی صفیں سجدے میں پڑی ہوئی تھیں اللہ کے سامنے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ انا لنحن الصافون، ہم یہ جو صف باندھے ہوئے کھڑے ہیں یہ اللہ کے ادب اور احترام میں، وانا لنحن المسبحون، اور ہم جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو یہ اپنے پروردگار کے لیے کر رہے ہیں۔ اتنی زیادہ چیزیں ہیں
فرشتوں کے متعلق کی متعدد احادیث، یعنی ان کو آدمی آسانی سے شمار بھی نہیں کر سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میں جہاں بھی فرشتوں سے گزرا ہوں، معراج کی شب میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی امت کے پاس جائیں تو انہیں کہیے کبھی بھی وہ جونک لگانا نہ چھوڑیں، کیونکہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے ان کے امراض کی۔ جونک اب کیا پتہ نہیں لگتی ہے نہیں لگتی، اب تو وہاں ہمارے ممالک میں بھی رواج ختم ہو گیا۔ جونک ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا، اور اسے لگا دیتے ہیں انسان کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ تو وہ خون چوس لیتا ہے، اور جب خون سے وہ بھر جاتا ہے تو پھر خود بخود ہی وہ گر جاتا ہے۔ اس کا فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے شفا ان چیزوں میں رکھی ہے، آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ اس عمل کو نہ چھوڑیں، یعنی اپنی بیماریوں میں جو علاج ہیں، جو طریقے ہیں علاج کے، ان میں سے ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ خون کے جسم سے نکلتا رہنا چاہیے، اس طرح ان کی صحت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا تو ہی فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہوگا۔ تو ایک تو فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو اس دنیا پوری میں ہے اور آسمانوں میں ہے، پھر اس دنیا میں کافر انسان کے ساتھ بھی فرشتے ہوتے ہیں، مومن کے ساتھ بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ہر کافر کے آگے پیچھے خدا نے 2 فرشتے لگا دیے ہیں تاکہ اس کائنات میں جو اور مخلوق پائی جاتی ہے جیسے جنات ہیں یا اور کوئی مخلوق ہے وہ کہیں انسان کو ختم نہ کر دیں، وہ انسان پر حملہ نہ کر دیں۔ تو یہ قدرتی طور پہ جو باڈی گارڈز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دیے۔ اسی طرح اسی حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ ہر آدمی کے ساتھ کر دیا ہے، اور وہ آدمی جب ظلم پہ آمادہ ہوتا ہے اور جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لوگوں سے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اسے ضرور تو رسوا کر دے، ذلیل کر تک اسے پتہ چلے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، عام لوگ اور یہ سب یکساں ہیں۔ اور فرمایا جب وہ تواضع اور بندگی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، مٹاتا ہے اپنے آپ کو، تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس انسان نے اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کی، کم ظاہر کرنے کی کوشش کی، پروردگار اس کی عزت میں اضافہ کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص فرشتے رکھے ہیں مخصوص کاموں کے لیے، جیسے جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے رکھا، اور جبریل امین کی توہین کرنا یا ان کے متعلق کوئی ایسے جملے کہنا الیاذ باللہ یہ کفر ہے۔ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھول گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کہیں اور بھیجی تھی اور وہ وحی لے کے کہیں اور چلے گئے، نہایت قابل اعتراض باتیں ہیں، حد درجہ رکھتا کہ کفر کے جملے ہیں۔ اس کی دلیل آپ دیکھیے قرآن پاک، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے وحی کون لے کے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین۔ انہوں نے کہا بس خرابی کی بنیاد یہی ہے، اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، یہ جبریل یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے۔ وہ دشمنی کب کی تھی؟ وہ اس وقت کی تھی جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ نسب اس کا صحیح نہیں ہے اور اس کی ماں الیاذ باللہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی حضرت مریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عیسیٰ خود بولے، وہ بچے تھے چھوٹے، فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف، انہوں نے کہا اس سے پوچھو، تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں جو پنگوڑے میں پالنے میں پڑا ہوا ہے، کیسے بات ہوگی؟ قال انی عبداللہ، وہ بولا اور کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، خدا نے مجھے نبوت بھی دی ہے، وجعلنی مبارکہ، اللہ نے مجھے بڑی برکت والا بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا برکتوں میں رہوں گا۔ یہ نہیں کہا زمین پہ، ان کا ہی نہ معلوم، تو جہاں کہیں بھی رہوں میں برکت کے ساتھ رہوں گا۔ وہ برم بے والدتی، اور اللہ نے مجھے میری والدہ کا بڑا فرما بردار بنا کر پیدا کیا ہے، اور اللہ کی سلامتی اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ جبریل امین سے در حقیقت فرشتہ تھا جو ان کی زبان سے، بچے کی زبان سے اللہ نے بلوا دیا۔ پھر جبریل امین ہی آئے اور اللہ نے فرمایا کہ بشرن سویہ، وہ اچھے خاصے صحیح نوجوان کی صورت میں آیا۔ تو مریم اسے دیکھ کے کہنے لگی کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم میں ذرا بھی خدا کا خوف اور کوئی چیز ہے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے۔ تنہائی میں ایک آدمی کو دیکھ کے وہ گھبرا گئی، تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں گھبراؤ، انما انا رسول
ربک، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا قاصد اور فرشتہ ہوں، لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں خوشخبری دوں ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا۔ تو مریم پریشان ہو گئیں، انہوں نے کہا لم یمسسنی بشر، مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، ولم اک بغیا، میرا کردار بھی کوئی برا نہیں رہا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو وہ جو ان کی بات تھی نا، یہودیوں کو وہ ناگوار گزری، تو انہوں نے جبریل امین پر بھی اعتراض کیا کہ یہ نالائق فرشتہ بھائی کوئی اور لے آئے ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے شدید الفاظ میں خبر لی ہے، شروع ہی یہاں سے خدا نے کیا، وہ کہتے ہیں کل من کان عدو لجبریل، ان سے پوچھ کون ہے جو جبریل کا دشمن بنتا ہے؟ وہ ہمارا قاصد ہے، ہم اسے وہی دیتے ہیں، دوسری جگہ وہ وہی لے کے جاتا ہے۔ یہ درمیان کا جو واسطہ ہے، اگر یہ مشکوک ہو جائے گا تو نہ ادھر کا اعتبار ہے نہ ادھر کا اعتبار ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ من کان عدو لجبریل، کون ہے جو جبریل امین کا دشمن بنتا ہے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن ہے جو جبریل امین کے دشمن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل اور جبریل سب کو گنا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب ہمارے فرشتے ہیں، تو وہی کا ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے سلسلے میں رکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے زندگی میں 2 مرتبہ انہیں اپنی اصلی شکل اور صورت میں دیکھا ہے، پہلی مرتبہ جب وہ وہی لے کے آئے، اور دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا جب وہ مجھے معراج میں لے کے جا رہے تھے تو میں نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا، 600 جناح، اور میرا خیال ہے کہ 600 سے زیادہ ان کے پر تھے، اور جو سامنے کا افق آسمان کا مطلع جو تھا بھرا ہوا نظر آتا تھا جبریل امین سے۔ اسی لیے قرآن پاک نے ان کی تعریف بھی بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا مطاع، وہ ہمارا حکم مانتے ہیں، ثم امین، اور امانت دار طریقہ ہے ہمارا، یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کچھ چیزیں پوچھی تھیں، اور انہوں نے کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا سوال کرنا بڑا ہی مبارک ہوا، اور آج تو اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب مجھے نصیب ہوا ان سوالات کے جوابات کے لیے کہ ایسا قرب آج تک نہیں ملا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کتنا قرب؟ انہوں نے کہا میرے اور پروردگار کے درمیان نور کے 70,000 پردے بس رہ گئے تھے، اتنا مجھے اللہ کا قرب ملا۔ ایسی ذات مقدسہ ہے کہ آدمی کیا سوچ کہاں پہنچے۔ سبحان من تعصب، جس نے من تعصب بالنور، اپنے آپ کو نور کے پردوں میں ڈال دیا اور نور کے پردے اس نے اوڑھ لیے۔ وہ نور ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کی کیا تعریف کرے۔ تو جبریل امین نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیں گی، اور ان کے سوالات کے یہ جوابات ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو ان چیزوں پر لگا دیا کہ وہ بارشیں ہیں، دنیا کا مختلف نظام جو چلتا ہے، ہوائیں کس رخ پر چلیں گی، کس رخ سے انہیں پھیر دینا چاہیے، اللہ نے اس فرشتے کے ذمے یہ کام کر دیا، اور وہ دنیا کے مختلف مناطق میں، مختلف حصوں میں یہ حکم دیتے رہتے ہیں فرشتوں کو کہ تم یہاں سے اس چیز کو اٹھاؤ، ان بادلوں کو ادھر کر دو، یہ چیزیں کر دو۔ اور پھر اللہ کا عذاب دینے کا یا خدا کی رحمت کا جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں پر وہی احکامات کو نازل کر دیتے ہیں۔ ایک قوم تھی جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں آزمائش میں رکھا تاکہ کسی طرح لعلہم یتضرعون، وہ رو پڑے، کسی طرح وہ ہمارے سامنے جھک جائیں، کسی طرح دعا پہ آ جائیں اور یہ مانیں کہ ہماری غلطی ہے۔ لیکن جب انہوں نے ایسے نہیں کیا تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط میں ڈال دیا، کئی برس تک، شاید 6 یا 7 برس تک بارش نہیں ہوئی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو کہنا شروع کیا کہ یہ سب تمہاری نحوستیں ہیں جو تم خدا کے علاوہ دوسروں کو نہیں پوچھتے، یہ اس کی نحوست ہے کہ بارش نہیں ہو رہی۔ اور پھر ایک دن انہوں نے بادل دیکھا اور اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بڑے خوش ہوئے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا اوہ یہ بادل آ گئے برسیں گے، اور پوری قوم اپنے گھروں سے سب لوگ نکل کے بادلوں کے سائے میں آ گئے۔ اور پھر بادل جنہوں نے پانی برسانا تھا، خدا کا جب عذاب آیا تو آگ برسنے لگی اوپر سے اور ساری قوم کو برباد کر دیا گیا۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ان کا منطقی نتیجہ ان کے سامنے نکل آیا۔ یہی ہوا کرتا ہے جب لوگ الٹی روش اختیار کر لیتے ہیں، خدا کے کام بھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ طوفان آ رہا ہے، پانی کیسے آنا شروع ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا وفارت تنور، تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو نور جہاں آگ ہونی چاہیے تھی وہاں سے پانی نکل پڑا، اور بادل جہاں پر بارش ہونی چاہیے تھی وہاں سے آگ برسنے لگی۔ لوگوں کے اعمال جب خراب ہوتے ہیں
پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی قوموں اور امتوں کے متعلق ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ اللہ ادھر سے پکڑ لیتا ہے انسانوں کو اور قوموں کو جہاں پہ لوگوں کا تصور تک نہیں ہوتا کہ میری گرفت کیسے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد اسرافیل بھی اللہ کے ایک پیغمبر ہیں۔ ہاں، جب اللہ کی رحمت نازل ہو تو اللہ تعالیٰ میکائیل کو اس کا بھی حکم دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا ایک قصہ بیان کیا اور آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کے بندے تھے، انہوں نے ایک فرشتے کی آواز بادل سے سنی اور فرشتہ بادل کو یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں شہر میں چلے جاؤ اور فلاں آدمی کا جو باغ ہے اس پہ برسو۔ تو اس نے جلدی سے اس آدمی کا نام، شہر کا نام لکھ لیا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سا شہر ہے، کون سا آدمی ہے جہاں بھی یہ بادلوں کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جا کے برسو۔ تو وہ صاحب کئی دن کی مسافت طے کر کے وہاں گئے تو کوئی باغ میں کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا آپ کا نام یہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا نام ہی یہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس شہر میں یہ آپ کا باغ؟ انہوں نے کہا میرا باغ ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے تم اتنا پوچھتے کیوں، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں نے ایک دن بادلوں کی میں فرشتوں کی آواز سنی اور فرشتوں نے کہا کہ فلاں شہر میں جا کے فلاں شخص کے باغ پر برس۔ تو تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ باقی پورے شہر میں بارش نہیں ہوئی اور تمہاری اس باغ پر بارش ہوئی؟ اس سے کہا ہاں ایسے ہی ہے، لوگوں کو پانی کی طلب تھی اور پانی انہیں نہیں ملا مگر اللہ نے ادھر بارش برسا دی۔ اور پھر کہنے لگا مجھے جتنی کمائی اس باغ سے ہوتی ہے میں اس کے ہمیشہ 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ تو خود اپنی ذاتی ضروریات کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اس کا کسی باغ پہ خرچ کر دیتا ہوں اور تیسرا حصہ میں نے مہمانوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے رکھا ہے، اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ تو میں جب سے یہ کام کرتا آیا ہوں، جب سے میں نے یہ کیا ہے، اللہ نے بھی کبھی بارش مجھ سے نہیں روکی۔ مراد یہ تھی کہ آدمی جب اپنا کام کرتا رہے اللہ تعالیٰ بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ بندوں کے مرہون منت نہیں ہے مگر ان کی رحمتیں اس سے بھی چند در چند ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ان رشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح اسرافیل پر ایمان لایا جانا ضروری ہے کہ وہ قیامت کے قرب میں ان کے پاس ایک چیز ہے جس میں وہ پھونک مار دیں گے اور آواز کی جو شدت ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ اس آواز کی وجہ سے پوری اس دنیا میں ہلچل مچ جائے گی اور پوری کائنات ٹکرائے گی آپس میں اور پھر اس کے بعد فرشتے اسے کھینچ دیں گے۔ یہ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اسرافیل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا، بالکل آخری حد ہے جہاں مومنوں ایمان والوں کے اعمال جاتے ہیں اور فرشتے جس سے آگے نہیں جا سکتے، تو مجھ سے جبریل نے کہا کہ آپ آگے چلے جائیں۔ تو فرمایا وہاں میں نے ایک فرشتے کو دیکھا اور وہ منہ میں بگل، ایک جیسے سینگ ہوتا ہے کسی جانور کا، اندر سے کھوکھلا ہو، تو وہ لے کے کھڑا تھا اور اتنا الرٹ تھا، اتنا زیادہ کہ بس اسے ابھی حکم کوئی ملنے والا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے، بالکل ایک دم سے چوکنا کھڑا تھا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ اسرافیل ہے۔ میں نے کہا تو اس طرح کھڑا ہے جسے ابھی قیامت کا حکم آ جائے گا؟ اس نے کہا منذ خلق، جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے یہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری میں اسی طرح کھڑا ہے کہ پتہ نہیں کب حکم ہو جائے اور اس میں پھونک مار دی جائے اور اس آواز کی انٹینسٹی، اس آواز کی شدت اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ پوری کائنات اس سے ختم ہو جائے گی، لرز جائے گی۔ قیامت کے احوال میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ تو ان پر ایمان لایا جانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اسرائیل علیہ السلام ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اس محکمے کے بڑے فرشتوں میں سے بڑا فرشتہ ہے، ان کا نام اسرائیل ہے، جو انسانوں کے متعلق اور مختلف جانوروں کے متعلق روح کا حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی روح کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے۔ موت جو طاری ہوتی ہے ان کے ذریعے سے طاری ہوتی ہے۔ اسی طرح اور خدا کے بے شمار فرشتے ہیں جو موت کے لیے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خود بھی یہ کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کا اللہ سے اتنا قرب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو درمیان سے ہٹا کے اپنے اس اچھے اور اپنے اس چاہنے والے بندے کی جان اپنے دست قدرت سے لے لیتے ہیں۔ یہ اس کا ثبوت قرآن پاک میں بھی آیا ہے سورہ انعام کی تفسیر میں، اور بھی متعدد جگہ پہ ایسی چیزیں آئی ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی درمیان سے ہٹا دیا اور اپنے اس بندے کی روح اپنے دست مبارک سے نکال لی۔ کیسے خوش نصیب ہوتے ہوں گے، کیا ان کا معاملہ ہوتا ہوگا۔ مگر ہوتا یوں ہی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیتا ہے اور جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، مالک ایسا ناقدرہ نہیں،
وہ نہ قدرے نہیں ہیں. وہ قدر کر لیتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا تو ہم اسے اٹھا ہی دیں گے. ہماری شفقتوں کا وہ معاملہ ہوگا جو اور کے ساتھ نہیں ہوتا. تو ایسی موت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ہوتی ہے بعض لوگوں کو. اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ ہم اس کی روح نکالتے ہیں. ایک جگہ آیا توفت رسلنا، ہمارے فرشتے اس کی جان کو نکال لیتے ہیں. تو یہ ان پر ایمان لایا جانا ضروری ہے. اسی طرح کرامن کاتبین ہیں دائیں اور بائیں کندھے میں، یہ لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور دائیں کندھے والا صحیح اعمال لوگوں کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے. اور اللہ کا حکم اسے یہی ہے کہ جو نیکی کرے اسے فوراً لکھ لیا جائے، حتیٰ کہ کوئی نیکی کا پورا ارادہ کر لے اور عزم مصمم ہو کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہی کرنی ہے، اور پھر کوئی چیز پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی علامات نیکی کی بندے کے جسم میں رکھ دیتے ہیں کہ فرشتہ اس کی وہ نیکی بھی لکھ لیتا ہے. اور جو دوسرا فرشتہ ہے لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف میں ہے، اس کو اللہ نے حکم دے دیا کہ مومن انسان گناہ کرے تو تھوڑی دیر رک جاؤ لکھنے کو، حتیٰ کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا جائے، اور وہ توبہ نہیں کرتا پھر اس چیز کو لکھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا عجیب ہے کہ قیامت میں کچھ لوگوں کو ایسے معاف کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تنہائی میں بلا کر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ علم نفسا، یہ گناہ نہیں کیا تھا. اور پوری کائنات میں اللہ اور وہ دو ہی ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بالکل 1 to 1 سے بات کریں گے ڈائریکٹ کہ یہ کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، حتی یظن انہ قد ہلک، یہاں تک کہ وہ آدمی سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں تو مارا گیا، برباد ہو گیا، اب کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ علم مستر، دنیا میں تیرے ساتھ کیا یہ نہیں رہا کہ ہم نے تجھے چھپا لیا تھا، ڈھانپ لیا تھا اپنی رحمت سے، کوئی تیرے گناہوں کو دیکھ ہی نہیں سکا. تو وہ کہے گا یہی ہے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے ہم نے تو اپنے فرشتے کو بھی روک دیا تھا کہ اس کے گناہ نہ لکھیں، اور زمین سے بھی اس کے آثار مٹا دیے تھے تاکہ تجھ پر قیامت میں کوئی گواہی نہ دے سکے کہ تو گناہ گار آدمی تھا، ایک میں رہ گیا ہوں. خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو تیرا کیا خیال ہے، ہم تیرے ساتھ کیا سلوک کریں؟ وہ کہے گا میرے پروردگار معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ وہ جتنے گناہ تم نے کیے ہم ان سارے گناہوں کو آج نیکی میں تبدیل کر رہے ہیں، اتنی نیکیاں ہمارے پاس لے جا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بڑا جلدی میں پیدا کیا گیا ہے، بہت جلد باز ہے. وہ فوراً اللہ سے کہے گا اللہ ابھی تو بہت سے وہ بھی ہیں جو آپ نے نہیں گنوائے، وہ بھی نیکیاں کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور کہیں گے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو. خدا کی رحمت اتنی بے پائیں. تو یہ کرام کاتبین قرآن میں آیا رقیب عتید، ما یبدل القول لدی، ہم جو کہتے ہیں اسے ہم تبدیل نہیں کیا کرتے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور کوئی لفظ جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں نگرانی پہ جو اس کی باتوں کو لکھ لیا کرتے ہیں. اسی طرح کچھ فرشتے ہم نے پہلے عرض کیا جو انسانوں کی، کافر مسلمان سب کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ یرسل علیکم حفظا، اور اللہ اپنے ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے تمہارے ساتھ جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. اس کائنات میں 20 جگہ آدمی پھنس جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی گویا زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آیا اس نے آپ کی مدد کر دی، کوئی آدمی آیا اس نے آپ کو کہہ دیا، تو آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں یار کون تھا مگر بڑا ہی اچھا بندہ تھا. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے انسانوں کے روپ میں آ جاتے ہیں اور اسے آ کے کہتے ہیں کہ یہ کر لو یہ کر. اللہ کی رحمت ہے، فرشتے اس صورت میں آ جاتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ سے متعلق آتا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بدر میں کافر ہم نے مارے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہم بدر میں جب لڑ رہے تھے اللہ کے رسول تو میری تلوار چلنے سے پہلے کبھی اس کی گردن اٹھ جاتی تھی، یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا یہ چوتھے آسمان سے خدا نے فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل کیے تھے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. اسی طرح قبر میں منکر اور نکیر، ان کا مانا جانا بھی ضروری ہے. منکر اور نکیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے جو پہچانے ہوئے نہیں ہوں گے، اوپرے جنہیں کہتے ہیں، یعنی وہ ایسے ہوں گے کہ انہیں پہلے کسی کے دیکھا نہیں ہوگا، اس لیے انسان کے لیے وہ بالکل ایک نئی چیز ہوگی اور فرشتے اسے اٹھا کر بٹھا دیں گے.
اور پھر جو بھی ہے وہ آخرت کے بیان میں انشاءاللہ آ جائے گا. مگر سردست اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مومن انسان جب اسے اٹھایا جائے گا قبر میں تو وہ آنکھیں ملے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے منظر ایسا ہوگا جیسے سورج ڈوب رہا ہے. تو فرشتے جب اس سے پوچھنا شروع کریں گے وہ کہے گا دعونی للصلاۃ, چھوڑو مجھے نماز پڑھ لوں, نماز کے وقت میں دیر ہو رہی ہے, سورج ڈوب رہا ہے, اثر کی نماز میری رہ جائے گی. تو فرشتے کہیں گے کہ یہ تو اللہ کا ایسا بندہ ہے جس نے خدا کی اطاعت میں زندگی گزاری. اور پھر دوسرے قسم کے لوگ جو منافق اور کافر تھے انہیں بھی فرشتے اٹھا کے بٹھا دیں گے اور انہیں کہیں گے کہ تمہارا کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, جن کی شہرت تھی, سب پہچانے ہوئے ہیں انہیں, تمہارا کیا خیال ہے ان کے متعلق؟ تو وہ کہے گا ہاں لا ادری, ہائے افسوس مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تو فرشتے کہیں گے ما درائیتا ولا درائیتا, نہ تو تم نے عقل سے کام لیا اور نہ تم نے خدا کی کتاب کی تلاوت کی. یہ قرآن کا پڑھنا آج جو کتنا گزرتا ہے نا کہ قبر میں پہنچ کے پتا چلے گا کہ اس کے کتنے فوائد تھے. لفظ یہی آئے ہیں کہ ما درائیتا ولا درائیتا, نہ ہی تو نے قرآن کو پڑھا نہ سمجھا اور نہ ہی تو نے عقل سے کام لیا, تجھے پتا نہیں ہے وہ کون تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ سے کہیں گے اصل مرض جو تجھے لگ گیا تھا وہ شک کا مرض تھا, نعوذ باللہ. وہ کہیں گے کہ کن تفی شک, تیرے دل میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں اللہ بھی ہے نہیں ہے, آخرت آئے گی نہیں آئے گی, اور علیہ رشتہ, اسی پہ تو جیتا رہا ہے, اسی پہ تو مرا ہے. وَكَذَلِكَ تُبْعَثُ إِن شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو قیامت میں تو اسی سیاہ عقیدے کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہو جائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماریں گے اس کے سر پر ایک گرز اور وہ مٹی میں مل جائے گا. پھر خدا کی قدرت اسے دوبارہ بنا دے گی, پھر اسے مار پڑتی رہے گی, کیونکہ دنیا میں اس نے جو لوگوں کو خراب کیا, اللہ کا جو حق ضائع کیا, اس کو وہاں پہ حساب دینا ہی ہوگا. تو یہ منکر نکیر ہیں, ان کا ماننا بھی ضروری ہے. اسی طرح جو شخص بھی درود شریف پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں دنیا میں, ایک یہ بھی گروہ ہے فرشتوں کا. اور آپ نے فرمایا جہاں کہیں وہ اللہ کا نام سنتے ہیں, جہاں کہیں اللہ کا ذکر سنتے ہیں, جہاں کہیں وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جہاں خدا کو یاد کیا جا رہا ہو, تو وہ بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں رپورٹ پیش کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بوجود علم کے پوچھتے ہیں کہ کدھر سے آ رہے ہو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے, تو کہتے ہیں اللہ تجھے یاد کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ چاہتے تھے, انہوں نے کہا ہاں اللہ آپ کی خوشی اور جہنم سے پناہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں ہم نے دے دی انہیں. اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ایک شخص تو ایسے ہی بس جا رہا تھا, وہ کسی کام سے ان کے پاس رک گیا, تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ اولئک قوم لا یشفع جلیسہم, یہ ایسے اچھے بندے ہیں جو تھوڑی دیر بھی ان کے ساتھ رہ گیا ہم اس سے بھی محروم نہیں کریں گے, ہم اس پہ بھی مہربانی کریں گے. کوئی آ کے ایسے ہی بیٹھ گیا تھا تو بھی ہمارا ایسا ہمارے ایسے بندوں کے ساتھ مل گیا, بیٹھ گیا جن پر ہماری رحمت ہے. پھر درود شریف ہے وہ فرشتے لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتے ہیں. یہاں سے جہاں بھی دنیا میں پڑھا جائے جو بھی پڑھتا ہے اس کا نام لے کے, اس کے باپ کا نام لے کے کہ یہ آپ پر سلام بھیجا ہے فلاں انسان نے. کوئی خوش نصیب جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا جواب لوٹا دیں, ہوتے ہیں ایسے بھی خوش نصیب, معاملہ اللہ ہی کے علم میں ہے, مگر اتنا مانا جانا ضروری ہے. اسی طرح جنت کا دروغہ رضوان ہے, یعنی جنت کے جو فرشتہ مقرر اللہ نے اس کے لیے کر دیا ہے وہ رضوان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو آپ نے فرمایا میں نے رضوان کو دیکھا تو جنت کے باہر کھڑا تھا, اور جنت کا ایک دروازہ تھا, اس پہ 3 سطریں لکھی ہوئی تھی, مین گیٹ جو تھی. اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کتنا بڑا تھا؟ آپ نے فرمایا اس شہر یعنی مدینہ منورہ سے لے کے شام تک کی جو مسافت ہے اتنا بڑا دروازہ وہ جنت کا تھا. تو وہ آپ نے فرمایا انا اول من اقرا, میں پہلا آدمی ہوں گا جو جنت کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں گا کہ اسے فرشتے کھول دیں. وانا اول من تنشق عنہ الارض, اور میں پہلا آدمی ہوں گا جس کے لیے زمین پھٹ جائے گی, یعنی قبر مبارک سے انہیں زندگی دی جائے, قبر مبارک سے انہیں باہر آنے کی اجازت دی جائے گی. تو آپ نے فرمایا جنت کے اس مین گیٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ امتکم مذنبۃ, یہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ لوگ بہت ہی گناہگار تھے, ورب غفور, لیکن میں پروردگار ایسا ملا جن سے درگزر ہی کرتا رہا, معاف کرتا رہا. اور فرمایا دوسری سطر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے دنیا میں آئے تھے وہ سب ہمارے وارثوں نے تقسیم کر لیا, اور جو اللہ کے یہاں بھیج دیا تھا اس سے بہتر خدا نے ہمیں یہاں دے دی.
اور تیسری سطر میں لکھا ہوا تھا کہ جس نے قرضہ دیا اسے اللہ نے 18 گنا دے دیا، اور جس نے اسے 20 گنا دے دیا، اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اسے 18 گنا ملا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پیسے بھی اس کے چلے گئے اور مال سے اپنے ہاتھ سے دے دیا، اسے 18 گنا، اور جو قرض دے پھر قرض سے واپس ملے نہ ملے اس کے لیے 20 گنا، یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس نے اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا، اور دوسرے اس شخص نے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو جو اس نے سوال کیا تھا خرچ کا وہ سوچنا پڑتا تھا، سمجھنا پڑتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو زیادہ کر دیا۔ اسی طرح مالک کے متعلق آیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ جہنم پہ لگا دیا گیا ایک فرشتہ ہے، اور فرشتے جہنم کے اندر بھی ہوں گے جن پہ کوئی آگ اثر نہیں کرے گی، اور وہ فرشتہ جو مالک ہے قرآن پاک میں آیا ہے کہ لوگ چیخیں گے اور کہیں گے کہ یا مالک لیقض علینا ربک، مالک اللہ سے کہہ دے کہ آج ہمارا کام تمام ہو جائے، ختم ہو جائے یہ جہنم کا قصہ اور یہ چیزیں، ہم تو تنگ آ گئے ہیں اس سے، بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں میں فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح عقیدے سے ہٹ کے ایک بات آپ سے عرض کریں، ہے کہانی، قصہ، اگر آپ کو کبھی فرصت ملے اور ذوق ہو مطالعے کا، پڑھتے نہیں ہیں لوگ، کوئی نہیں پڑھتے، پچھلے مسلمان پڑھا کرتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں پڑھتے، جن پر پڑھنا فرض ہے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ اس قضیے کو، اس علمیے کو کہاں روئیں، دنیا جہان کی خرافات ہیں، اور آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ کوئی کتاب پڑھی اور ساری رات بیکار میں گزر جائے، 200 صفحے نہیں پڑھتے، 300 صفحے نہیں پڑھتے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص 200-300 صفحے نہیں پڑھے گا جیے گا کیا، زندگی کیسے گزرے؟ تو ایک کتاب ہے وہاں روم کی مثنوی، خیال میں آیا کہ آپ کو کیا قصہ سنائیں، گچے بارہا سنایا، عقیدے سے کوئی ایسا تعلق نہیں اس کا، مگر وہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ باتیں ہوں گی کیسے قیامت میں پہنچ کے، اس کو اگر کبھی فرصت ملے تو پڑھیے۔ اور مثنوی تو ایسی چیز ہے جو اساتذہ سے پڑھتے تھے لوگ، پورے عالم اسلام میں کم سے کم بھی 500-600 برس گونج رہی ہے اس مثنوی کی، اور لوگوں نے اس سے فیض حاصل کیا ہے، لوگوں نے اس سے رہنمائی حاصل کی۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہیں حقہ پینے کی عادت تھی، انہوں نے سردیوں کی شب میں برف باری ہو رہی تھی بہت شدید، تو اپنے ایک مرید سے کہا کہ جاؤ آگ لے کے آؤ، حقہ پینا ہے اس وقت۔ وہ باہر نکلا، ادھر ادھر کہیں گھومتا رہا، آگ نہیں ملی، کہا حضرت آگ تو نہیں ہے، بہت زیادہ شدید طوفان آ رہا ہے اور لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر رکھے ہیں، آگ نہیں۔ انہوں نے کہا ہم جو کہتے ہیں آگ لے کے آؤ، تم کیسے کہتے ہو جاؤ؟ وہ فرما برداری میں پھر چل پڑا، پھر واپس آ گیا، پھر اس نے یہی کہا، تو انہوں نے کہا میاں آگ لے کے آؤ، حقہ پینا ہے چاہے تمہیں جہنم میں جانا پڑے، وہاں سے لے آؤ۔ چلتا گیا حتیٰ کہ جہنم کے کنارے پہنچ گیا۔ تو فرشتوں کو اس نے دیکھا ہے یہ قصہ کہانی اصل کہاں ہو سکتی ہے، تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ یہ جہنم ہے، انہوں نے کہا ہاں جہنم ہے۔ اس نے کہا تھوڑی سی آگ دے دو، ہمارے حضرت نے حقہ پینا ہے، تو چلن نہیں سلگ رہی تو اس کے لیے لے کے جانا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہاں کوئی آگ نہیں ہوتی۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ساری کتاب و سنت میں آگ کا ذکر ہے، ہر جگہ جہنم کا ذکر ہے، اور جہنم میں ہی آگ نہیں ہوتی، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا تم نے پوری شریعت پڑھی ہے یا ایک ہی مسئلہ پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے شریعت کافی پڑھی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا شریعت میں یہ کہیں نہیں پڑھا کہ کسی کی چیز کسی کو نہیں دیا کرتے۔ اس نے کہا یہ بھی پڑھا ہے۔ تو اس نے کہا یہاں کوئی آگ نہیں ہوتی، ہر آدمی اپنی آگ خود ہی دنیا سے لے کے آیا کرتا ہے، یہاں جمع ہو کے جہنم بن گیا ہے۔ ہم نے رسول طے کر دیا ہے کہ کسی کی چیز کسی کو نہیں دیں گے، ہر کسی کے اپنے اعمال ہیں، جو لے جائے گا وہ جہنم بن جائے گی اس کے لیے۔ یہ وہی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ یہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا اچھا ہے، تم میں سے جو سبحان اللہ کہتا ہے وہ ایک درخت لگا لیتا ہے، اور جو اللہ اکبر کہتا ہے وہ مکان بنا لیتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنی آگ خود ہی ساتھ لے کے جاتا ہے، اپنے کرتوت وہاں جا کے دیکھے گا۔ تو عقیدے میں مالک کا مانا جانا ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کچھ فرشتوں کا 8 فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُّكَ، اور تیرے پروردگار کا عرش اٹھا کر 8 فرشتے اس دنیا میں نازل ہوں گے۔ وہ اللہ کے 8 فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے خدا کا، وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے؟ قرآن پاک میں آیا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر غالب ہو گیا۔ اس قسم کی جتنی باتیں ہیں بس اس میں محتاط مسلک یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کر دیا ایسے ہی
ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اور خیال کرنی چاہیے، وہ اللہ کے 8 فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ یستغفر، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں ایمان والے جو گناہ کر رہے ہیں آپ انہیں معاف کر دیں۔ گناہ انسان کرتا ہے اور وہ فرشتے اللہ سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے اور اللہ ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ استغفار بندے کے لیے بہت سی چیزیں کر لیتی ہیں، یہ فرشتے بھی اللہ کے سامنے درخواست پیش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرشتوں کی خبر دی ہے، الغرض جتنی بھی اللہ کی وہ مخلوق ہے ان پر ایمان لایا جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایمان میں جو چیزیں ضروری تھیں، اللہ کی کتابوں کا تذکرہ ہے کہ ہم تمام کتابیں جو اللہ کی جانب سے آئی ہیں انہیں مانتے ہیں، کیونکہ کسی ایک کتاب کا انکار بھی اس بات کو مستلزم ہے، یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خدا نے فلاں وقت میں اس دنیا میں کوئی رہنمائی نہیں رکھی، تو جو اس دور میں آدمی تھے وہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے یہ ماننا ضروری کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کتابیں نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور دنیا میں جہاں جہاں آبادیاں تھیں وہاں وہاں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ ممکن ہے اس خطے میں آبادی ہو تو یہاں بھی آئے ہوں، لیکن ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جس ذریعے سے ہم معلوم کر سکیں۔ ہندوستان میں آبادی تھی تو انبیاء علیہ السلام وہاں بھی آئے ہوں گے، انگلینڈ میں آبادی تھی تو وہاں بھی آئے ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام صرف اسی خطے میں آئے ہوں جو ترکی سے لے کے یمن وغیرہ تک، لیبیا تک پایا جاتا ہے، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کا حصہ، بلکہ وہ کہیں بھی اللہ کے بندے جہاں بھی آباد تھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ان لوگوں کے لیے بھیجا ہے اور ان کو کتابیں بھی دی ہیں۔ 4 کتابیں تو مشہور ہیں، یعنی زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اور جب وہ پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کہا یا جبال اوبی ماہو، تو پہاڑوں کو کہا کہ جب یہ ہمارا بندہ حضرت داؤد علیہ السلام خدا کی کتاب پڑھیں تو تم ان کی آواز میں آواز ملا کر پڑھا کرو، بس۔ اور ہم نے پرندوں کو کہا کہ تم اس کی آواز میں آواز ملا کر پڑھا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب پیدا بھی ہوئے تھے، جنہیں یہودی اپنا پیغمبر زیادہ تسلیم کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھا، اور آدم علیہ السلام کی تمام اولاد اللہ نے اس طرح